اب آپ کے لیے چلتے ہیں براہ راست وفاقی وزیر اسد عمر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اور پیرامیڈک سٹاف نرسز ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور جو انتظامیہ کا سارا عملہ جو ہے اس کو بھی میں ان کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں. بے تحاشا انہوں نے محنت کی ہے اور یہ پورا ایک نظام جو بنایا گیا, ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سسٹم آیا, کانٹیکٹ ٹریسنگ کا سسٹم آیا, ایک مربوط لائحہ عملی جو ہم نے اڈاپٹ کی, وہ الحمدللہ آج جو ہے وہ مختلف آپ انٹرنیشنل جو جریدے ہیں, بین الاقوامی جریدے, وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ جن ممالک میں سب سے بہترین کام کیا گیا. آج بھی صبح ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے انٹرنیشنل کہ فلپینز کی حکومت اگر سیکھنا چاہتی ہے کسی سے تو پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے. یہ سب کچھ الحمدللہ ہم نے اچیو کیا ہے. اس سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے ابھی تک کچھ محدود ایسی معاشی سرگرمیاں تھیں, کچھ ایسے سیکٹرز تھے جن کو ابھی تک ہم نے بند رکھا ہوا تھا. تو آج این سی سی نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے پچھلے ایک ہفتے سے مشاورت چل رہی تھی, صوبوں کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی اور پھر این سی او سی کے اندر ان ریکمنڈیشنز کو, سفارشات کو سامنے رکھ کے بحث مباحثہ کر کے فائنل کیا گیا تھا. آج وہ این سی او سی کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ سفارشات این سی سی کے سامنے رکھی گئیں اور این سی سی نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا فیصلہ کیا گیا. سب سے پہلے تو تعلیمی ادارے, تو جو پہلے جس طریقے سے بات کی گئی تھی کہ 15 ستمبر کو ایک تاریخ دی جا رہی ہے جس دن تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے, لیکن ایک آخری ریویو جو ہے وہ 7 ستمبر کے دن کیا جائے گا. ایجوکیشن منسٹر فیڈرل جو ہیں وہ صوبائی تعلیم کے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک آخری دفعہ کریں گے. اور آج صبح ہم نے این سی او سی میں آئے ہوئے تھے, ہیلتھ منسٹر بھی وہاں پہ تھے اور ایجوکیشن منسٹر بھی تھے, تو یہی کہا گیا ہے کہ ان دونوں منسٹریز کو, وزارتوں کو بڑا کلوزلی آپس میں ورک کر کے جو دنیا میں اس وقت اسکول کھولنے, تعلیمی ادارے کھولنے سے جو لرننگز آ رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت عملی اپنی فائنل کرنی ہے. لیکن اس وقت تک یہی ارادہ ہے کہ 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا جو ہاسپٹیلٹی سیکٹر جس کو کہتے ہیں, ریسٹورانٹ, کیفیز جو ہیں, اس کے دائرے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں, ان کی اجرت کا بھی معاملہ تھا اور ایک بڑی تعداد میں ملازمت جس شعبے میں ملتی ہے اس کی حالات بھی مشکل کے اندر تھے. تو آج یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو ریسٹورانٹس, کیفیز وغیرہ ہیں یہ آؤٹ ڈور بھی اور انڈور بھی, یعنی باہر بیٹھنے کا جہاں پہ انتظام ہے وہاں بھی اور اندر بھی جہاں پہ انتظام ہے, وہاں پر 10 اگست تک, ان کو 10 تاریخ کو پیر کے دن ان کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی. اگلے 2 سے 3 دن کے اندر ان کے ایس او پی جو ہیں وہ فائنلائز کر دیے جائیں گے. اسی طریقے سے ٹورزم ان علاقوں کے اندر ہوتی ہے جہاں پر اور آمدنی کے جو مواقع ہیں وہ کم پائے جاتے ہیں, وہاں پر انڈسٹری نہیں ہے, وہاں پہ زراعت زیادہ نہیں ہے. زیادہ تر پاکستان میں یہ ٹورزم جو ہوتی ہے وہ ہمارے جو شمال میں پہاڑی علاقے ہیں, خیبر پختونخوا میں, آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان کے اندر ہے, تو وہاں پہ بڑی ڈیمانڈ تھی اور وہاں پہ کیونکہ اس پہ پہلے ایس او پیز پہ کام کر دیا گیا تھا, تو یہ جو ہیں ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوٹلز وغیرہ جو ہیں ان کو پرسوں سے یعنی 8 اگست سے کھول دیا جائے گا. پھر ہمارا جو ریکریشنل سیکٹر ہے, سنیماز ہیں, تھیٹرز ہیں, پبلک پارکس ہیں, امیوزمنٹ پارکس ہیں, آرکیڈز ہیں, ان تمام جو جگہیں ہیں ان کو بھی پیر 10 اگست سے کھول دیا جائے گا. اور یہ جتنی بھی جگہیں میں بتا رہا ہوں ان سب کے بڑے تفصیلی ہدایات مرتب کی جا رہی ہیں, ان کے ایس او پیز ڈیولپ کیے جائیں گے اور کام جو ہے ان کو کرنا ہوگا ان ایس او پیز کے مطابق. کھیلوں کا نوجوانوں کو ایک بڑی ظاہر ہے اس بات کی بھی پریشانی ہے کہ ان کو کھیلوں کا جو مواقع ہیں اس کے اندر قدغن ہے. تو جو نان کانٹیکٹ سپورٹس یعنی جس میں جسمانی ٹکراؤ نہیں ہوتا, یعنی جسمانی ٹکراؤ والی کیسی کون سی ہیں جی, کبڈی ہے, کشتی ہے, رگبی ہے, باکسنگ ہے, اس قسم کی سپورٹس کے علاوہ جو باقی سپورٹس جو ہیں ان کی اجازت دے دی جا رہی ہے. ایونٹس بھی آرگنائز کیے جا سکتے ہیں لیکن آڈینس کے بغیر. تو اسپیکٹیٹرز کو اسٹیڈیم میں لانے کی اجازت نہیں ہوگی, لیکن ٹورنامنٹس اور یہ سب جو ہے میچز وغیرہ ان کو آرگنائز کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جو انڈور سپورٹس کلبز اور انڈور جمز جو ہیں ان کو بھی
کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے 10 اگست سے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ 10 اگست سے کھل جائیں گی. پھر ہمارا ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے جی. ٹرانسپورٹ میں ایئر ٹریول, روڈ ٹریول جو ہے, ریلویز جو ہیں, ان سب کو جو ہے دو مختلف نوعیت کی یہاں پر ریسٹرکشنز تھیں, قدغن لگی ہوئی تھیں. ایک تو یہ کہ کتنی ٹرینیں چل سکتی ہیں, کتنے فلائٹس آپریٹ کر سکتی ہیں, اور دوسرا کہ وہ کس ٹرین اسٹیشن تک جا سکتے ہیں اور کن ایئرپورٹس تک وہ جا سکتے ہیں. تو یہ جو قدغن ہے یہ ختم کی جا رہی ہے, یعنی ایئر لائنز اور ریلوے جو ہے وہ فری ہوگی, کسی بھی ریل اسٹیشن پہ وہ اپنی گاڑیاں لے جا سکتے ہیں, اور جو ان کی نارمل جتنی بھی ٹرینز ہیں, ریل کارز ہیں, ریل گاڑیاں ہیں, وہ ان کو چلا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایئر لائنز جو ہیں وہ تمام اپنی فلائٹس جو ہیں وہ اپنی کمرشل نیڈز کے مطابق آپریٹ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی, اور کسی بھی ایئرپورٹ پہ بھی وہ فلائٹس لے جا سکتے ہیں. لیکن ٹرین کے اندر بھی اور جہاز کے اندر بھی جو اس وقت ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے, یعنی کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں, سیٹ چھوڑ کے سیٹ ہوگی, یہ جو بندش ہے یہ ستمبر کے آخر تک جاری رہے گی. اور اس وقت دوبارہ صورتحال کو ریویو کر کے اس وقت آئیڈیا یہ ہے کہ 1 اکتوبر سے پھر وہ بھی نارمل کر دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ, اگر اللہ تعالیٰ کا کرم رہا. لیکن اس وقت تک یہ فیصلہ ہے کہ 30 ستمبر تک وہ جو ریسٹرکشنز ہیں وہ جاری رہیں گی. روڈ ٹرانسپورٹ جو ہیں وہ بھی, اس کو بھی کھولا جا رہا ہے. تمام جتنی بھی بندش تھی وہ ختم کی جا رہی ہے, لیکن ساتھ یہ اس کی بھی ایس او پی ڈیفائن ہوگی, خاص طور کے اوپر جو ہماری میٹرو اور دوسرے ایسی بسز ہیں اس میں کھڑے ہو کے ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. میں تفصیل میں ٹیکنیکل نہیں جانا چاہتا, لیکن بہت جو خطرہ ہے اس کا فرق ہے پیسنجرز بیٹھ کے اس میں ٹریول کر رہے ہوں یا وہ اس میں کھڑے ہو کے ٹریول کر رہے ہوں. اور بھی اس کے علاوہ جو ایس او پیز ہیں وہ بھی ڈیفائن کر دی جائیں گی, اور یہ بھی جو ہے یہ 10 اگست سے کھول دیے جائیں گے. پھر میرج ہالز, یہ ایک اور چیز ہے جس کے اوپر بہت بات کی گئی ہے. تو وہ بھی ہم اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں کہ 15 ستمبر سے میرج ہالز کھولے جا سکتے ہیں. ہوٹلز بھی جو ہیں وہ شادی کے فنکشنز کر سکتے ہیں, اور اس میں کچھ تو ویسے بھی ہم سٹیگر کرنا چاہتے تھے. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں میں اس کے بعد میں تھوڑا سا تفصیل میں بھی بتاؤں گا, لیکن یہ جو ہے اس کو 15 ستمبر سے کھولا جا رہا ہے. بزنس سینٹرز, ایکسپو ہالز, سپاز, بیوٹی پارلرز وغیرہ جو ہیں وہ تمام ان کو بھی کھولا جا رہا ہے 10 اگست سے. جو ہمارے مزار ہیں بزرگوں کے, ہماری جو ہستیاں ہیں جن کے پاس لوگ عقیدت کے لیے, حاضری کے لیے جاتے ہیں, دعا کے لیے جاتے ہیں, ان کو بھی تمام کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے, کھولا جا رہا ہے. اگر وہاں پر کوئی ایسا بڑا مثلاً کوئی عرس ہو رہا ہے جس پہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آنے ہیں, تو وہ پھر پروونشل جو صوبائی انتظامیہ ہے اس سے پہلے پرمیشن ضرور لینی ہوگی, اور اس کے خصوصی طور کے اوپر کووڈ کے جو احتیاط کے ایس او پیز بنائے جائیں گے ان کو فالو کرنا ضروری ہوگا. اور آخری چیز یہ کہ پلین رائڈنگ, یعنی جو موٹر سائیکل کے اوپر آپ ایک سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں, اس کی بھی اجازت دی جا رہی ہے اس کے ایس او پیز کے ساتھ, اور وہ بھی الاؤ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو اوقات کار تھے مارکیٹس کے کھلنے کے, دکانوں کے کھلنے کے, اور جو ہفتے میں چھٹی والا معاملہ تھا, وہ جو کووڈ آنے سے پہلے یعنی مارچ سے پہلے جو صورتحال تھی, کیونکہ وہ مختلف شہروں کے اندر, مختلف صوبوں کے اندر وہ مختلف تھی, وہ جو بھی ان کی نارمل آپریشنز کا دائرہ کار تھا, چاہے وہ چھٹی کے دن کا معاملہ ہو یا وہ ان کے اوقات کار سے معاملہ ہو کے معاملات ہو, وہ اسی پرانے سسٹم پہ ریورٹ کیا جا رہا ہے. جو کورونا کی وجہ سے ان کے اوقات کار اور دن جن پہ وہ کام کر سکتے تھے وہ پابندی ختم کی جا رہی ہے. یہ سب ہم کر تو رہے ہیں, اور آپ کو بتایا کہ یہ کرنے کے لیے جو صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے, اور یہ بہت سارے دنیا میں ممالک ہیں جہاں پہ آج بھی یہ موقع نہیں ہے, کیونکہ صورتحال جیسے میں نے اپنے خطے کی بات کی, اسی طریقے سے آپ کو بتایا امریکہ میں, میکسیکو میں, برازیل میں, یورپ میں بہت سارے ممالک جہاں بہتری ہو گئی تھی وہاں دوبارہ سپائک نظر آنی شروع ہو گئی ہے. یو کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہیں, ہمیں جاپان میں نظر آیا ہے, یا آسٹریلیا کے اندر نظر آیا ہے, اسپین کے اندر کیسز دوبارہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں, ایون چائنا کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ جہاں بالکل ختم ہو گیا تھا وہاں پہ کیسز دوبارہ آ گئے, ہانگ کانگ کے اندر کیسز بڑھنے شروع ہو گئے. تو خطرہ ٹلا نہیں ہے. بہتری اس لیے ہوئی ہے
کہ ایک مربوط لائحہ عملی کے ساتھ کام کیا گیا، ایک اسٹریٹجی بنائی گئی، بڑی واضح اسٹریٹجی تھی، اس کو ہماری انتظامی جو مشینری ہے صوبوں کی انہوں نے امپلیمنٹ کیا گراؤنڈ کے اوپر۔ این سی او سی ایک اس کا سمجھیں آپ ایک نرو سینٹر کے طور پہ کام کرتا رہا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر صورتحال کو دیکھ کر فیصلے کرتے رہے، اور جہاں جہاں جیسے جیسے اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی وہ بھی ہم کرتے رہے۔ لیکن یہ اس وجہ سے اور عوام نے بھی ساتھ تعاون کیا۔ میں بار بار یہ بولتا ہوں کہ عوام کے تعاون کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا، تو یہ آپ کی کامیابی ہے، پاکستانی قوم کی کامیابی ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جس میں آپ جیت گئے، اب آپ 7 وکٹوں سے میچ جیت گئے، میچ ختم ہو گیا۔ یہ جاری ہے سلسلہ۔ جہاں بد احتیاطی شروع ہوئی، جہاں یا حکومت کی حکمت عملی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی، انتظامی محنت جو ہے اس کے اندر ہمیں کمی نظر آنے کی شروع ہوئی، یا سب سے زیادہ طاقتور اگر عوام کے رویوں کے اندر ہمیں تبدیلی نظر آئی، ایک منفی تبدیلی نظر آئی، تو یہ جو بہتری نظر آئی ہے یہ خدا نہ خواستہ دوبارہ سے منفی اثر بھی لے سکتی ہے، اور اگر وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر وہی دوبارہ ایک سلسلہ بندشوں کا، روزگار کے اوپر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ سب ہم اب تو اس سے گزر چکے ہیں، تو اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اور اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس اپیل کے ساتھ یہ این سی سی یہ فیصلے کر رہی ہے، اور اس ادراک کے ساتھ یہ فیصلے کر رہی ہے کہ یہ جو سیکٹرز جو بائی ڈیفینیشن ظاہر ہے یہ سب سے زیادہ خطرہ رکھتے تھے، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کو ہم آج کھولنے کا اعلان کر رہے ہیں، آج سے لے کے اگلے 4 سے 6 ہفتے کے اندر جو کھولیں گے، یہ وہ ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ خطرہ موجود ہے، اسی لیے یہ سب سے آخر میں فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں پھر ایک دفعہ دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے اب پہلے سے زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اب تو ہمیں تجربہ بھی ہو گیا، اب تو ہم سیکھ بھی گئے ہیں۔ میں سچی بات بتاؤں، میں تو یہ ماسک پہلے پہنتا تھا، مجھے آدھے گھنٹے کے اندر ایسا لگتا تھا کہ میرا سانس رک رہا ہے۔ اب میں دن میں 8-8 10-10 گھنٹے یہ ماسک پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، کیونکہ ہماری تو میٹنگز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، بند کمروں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اب تو ہمارے لیے یہ زیادہ ممکن ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ کر سکیں۔ آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا، آگے 14 اگست آ رہی ہے، اس کے لیے بھی خصوصی ہمارے انتظامات ہو رہے ہیں، احکامات، گائیڈ لائنز ایشو کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ایک آزادی کا دن ہے، ظاہر ہے ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پرجوش طریقے سے منائے۔ ہم اس 14 اگست کو منانا بھی چاہتے ہیں اور اپنے دل کے مطابق منانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ یہ خطرہ بھی چل رہا ہے تو اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے محرم، اس کے اوپر تو خاص طور پہ ہم علماء کے ساتھ مل کے اس کی ایس او پیز بھی بنائی جا چکی ہیں مشاورت کے بعد، اور جیسے جیسے ہم محرم کے قریب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کے اوپر بھی اور ان تمام چیزوں کی جو معلومات ہیں، جو گائیڈ لائنز ہیں، اس کو عوام تک پہنچانے کا بھی بھرپور طریقے سے کام کیا جائے گا۔ تو آخر میں ایک دفعہ پھر میں ختم کرتا ہوں، اختتام کرتا ہوں آپ سب سے شکریہ کے ساتھ۔ اس وقت دنیا جو ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کو، دنیا کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہوا وہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا سبق حاصل کر سکتی ہے، اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ اس کامیابی کے جو ہیرو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں، وہ آپ ہیں۔ پاکستان وفاقی وزیر اسد عمر میڈیا کو بریف کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پیرامیڈک سٹاف اور ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کرونا پر کافی حد تک قابو پا لیا۔ آج این سی او سی سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیگر انڈسٹریز بھی کھولی جائیں گی۔ تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو کھولے جائیں گے۔ ریسٹورنٹس، کیفے 10 اگست سے کھولے جائیں گے۔ ایس او پیز کے تحت ریسٹورنٹس کھولنے کی اجازت ہوگی۔ سیاحتی مقامات پر ہوٹل 8 اگست سے کھولنے کی اجازت ہوگی۔ میرج ہالز 15 ستمبر سے کھولے جا سکیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ احتیاط نہ کی گئی تو پھر سے لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے بتایا کہ دیگر انڈسٹریز کو اب کھولنے جا رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے۔